ایک معزز خاتون کی شادی اسماعیل نامی شخص سے ہوئی۔ اسماعیل ایک متقی شخص اور جلیل القدر عالم تھے۔ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ اس مبارک کا پھل میاں بیوی کو ایک نامی گرامی بچے کی صورت میں ملا، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ شادی ہوئے ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ اسماعیل بیوی اور بچے کو داغ مفارقت دے گئے اور وراثت میں کافی دولت چھوڑ گئے۔ والدہ انتہائی سختی کے ساتھ اپنے بیٹے کی تربیت میں جت گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک جلیل القدر عالم بن کر افق عالم پر چمکے اور اپنے علم سے تاریک دنیا کو منور کر دے، لیکن ان کی حسرت و یاس کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب ان کے بچے کے مستقبل میں ترقی اور ان کی تمناؤں کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ بچپن ہی میں یہ بچہ اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب نابینا ہونے کی صورت میں یہ بچہ حصول تعلیم کے لیے علماء کے دروس میں شرکت سے معذور تھا، اور نہ وہ حصول علم کے لیے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر سکتا تھا۔ ماں کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آخر اس کے بچے کا کیا ہوگا، عالم دین کیوں کر بن سکے گا، بینائی کے بغیر علم کا حصول کیسے ممکن ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ باقی تھا، ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ دعا کا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دعا کے دروازے کھول دیے اور پورے اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگی، اور اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال دراز کر کے بچے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ یہ دعائیں نہ جانے کتنی مدت تک ہوتی رہیں کہ ایک رات اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آئے۔ وہ کہہ رہے تھے، اے بی بی، تیری دعاؤں کی کثرت کے سبب اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ جب محمد بیدار ہوئے تو دیکھا واقعی اس کے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی ہے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اے پروردگار، پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے، اور کون ہے جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ عظیم خاتون جو مسلسل دعائیں مانگتی رہیں، امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھیں، جنہوں نے بیٹے کی بینائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اس قدر محنت سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے پر علم کے دروازے کھول دیے، اور پھر آگے چل کر یہ بچہ ایک بہت بڑا محدث بنا، اور قرآن پاک کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب مرتب کی جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے، اور بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ ہاتھوں اور پاؤں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہوئے، بالخصوص موبائل فون پر انگلیوں کے ذریعے گناہ کرتے ہوئے، ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ یقیناً قرآن پاک میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے ہاتھ، پاؤں اور انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ انہوں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔